اب وہ جو مسجد تھی، جگہ تھی، اس کو خریدنے کے لیے جناب ابو بکر صدیق نے پیسے دیے، 10 درہم دیے اس وقت، 10 درہم کی زمین خریدی وہ اس وقت۔ پھر وسیع جو کی گئی عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیسے لے کر خرچ کر کے وسیع کیا، لیکن ابتدائی طور پر اس زمین کو خریدنے والے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جی۔ وہاں بھی انہوں نے پیسہ لگا دیا، اپنے غزوات میں پیسہ لگا دیا، غریبوں مسکینوں پر پیسہ لگا دیا، اور غلام آزاد کراتے تھے، کمزور جو زیادہ مصائب میں مبتلا تھے ان کو آزاد کراتے تھے۔ تو آپ کے والد گرامی کہتے ابو بکر تم عجیب آدمی ہو، کو طاقتور غلام آزاد کرایا کرو، کو تیرے کام آئے۔ تو عرض کرتے ابا جی حضور بات یہ ہے میں تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد کراتا، تو اپنا پیسہ جو تھا وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے تھے۔ اور جس نے صدیقی بننا ہے اس کو بھی چاہیے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کرے، یہ ادھر ہی رہ جانا سارا کچھ۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے یہ سوال فرمایا کہ لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں کہ دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں؟ اب ایسا عام سا سوال اور سادہ سا سوال اور عام سمجھ آ جانے والا سوال تھا، ایزی سوال تھا، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لوگوں یہ بتاؤ کہ لوگ اپنے مال سے محبت کرتے ہیں کہ دوسروں کے مال سے محبت کرتے ہیں؟ جب آپ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی تو سب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی آدمی اپنے مال سے محبت کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یہ بتاؤ کہ یہ مکانات اور یہ سارا کچھ جو بکریاں ہیں، اونٹ ہیں، غلام ہیں، یہ کس کے ہیں؟ جس چیز کے تھے نا نسبت کر کے اس نے کہا یہ میرا مکان ہے، اور یہ میرے غلام ہے، یہ میرا باغ ہے، اور یہ میرے اونٹ اور بکریاں ہیں۔ اچھا تمہاری ہیں؟ جی حضور ہماری ہیں۔ تو نبی محترم کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اچھا مجھے بتاؤ جن کا یہ مال جو کہتے ہیں ہمارا یہ مال ہے، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو پھر یہ کس کا مال ہے؟ عرض کیا حضور یہ تو پھر وارثوں کا مال ہے، یہ تو وارثوں کا مال ہے۔ اور پھر اپنا کون سا ہوا؟ یہ تو وارثوں کا، اپنا کون سا ہوا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے اپنا کون سا مال ہے؟ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اپنا مال وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے۔ تو ان کو یہ مسئلہ بڑی اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوا تھا، جناب ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کو یہ مسئلہ بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوا تھا جی۔ اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمارے پاس پیسہ ہوتا ہے ہم کہاں خرچ کریں، ہمارے پاس آتا ہے تو ہم چھپاتے ہیں، کہاں چھپائیں، کس بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیں تاکہ ہمارا پیسہ محفوظ رہے۔ اور وہ کیا کرتے تھے، وہ پوچھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں مال خرچ کریں۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ تبارک و تعالی صحابہ کرام کے اس سوال کو بیان کر کے جواب ارشاد فرماتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مال ہوتا ہے ہم کہاں خرچ کریں۔ اب یہ جو سوال تھا اس کو قرآن پاک کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ سے یہ پوچھتے ہیں ہمارے پاس مال ہوتا ہے ہم اس کو خرچ کرنا چاہتے ہیں تو کہاں پر خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کتنا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، وہ ساری بات اس سوال کے اندر موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں قرآن پاک کی آیت اتاری اور لوگوں پر نہیں اتاری، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری۔ سوال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جواب نہیں دیا بلکہ جواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور دنیا کو یہ دکھا دیا کہ ہماری اور محبوب کی شان کیسی ہے۔ فرمایا کلام ہمارا ہوتا ہے، زبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، جواب آپ سے ہوتا ہے، سوال آپ سے ہوتا ہے، جواب ہم دیتے ہیں، اور جو ہم جواب دیتے ہیں بیان ان کی زبان اثر کرتی ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل، فرمایا کہ جو تم نیکی اور بلائی کے ارادے سے اپنا مال خرچ کرنا چاہو تو ماں باپ پر خرچ کرو، قرابت داروں پر خرچ کرو،
یتیموں پر خرچ کرو، مساکین پر خرچ کرو، مانگنے والوں پر، مسافروں پر خرچ کرو۔ اور یہ بھی یاد رکھو وما تحفظوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، اگر تم بھلائی کے ارادے سے کچھ خرچ کرو گے نا تو یہ نہ سمجھنا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ فرماتا ہے مجھے سب پتہ ہے، مجھے سب پتہ ہے۔ دنیا میں ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم پیسہ لگائیں گے نا تو کل ہمیں اس کا رزلٹ ملے گا، یہاں نظر نہیں آتا، اصل میں اللہ کو دیا ہے نا تو نظر نہیں آتا، حالانکہ آتا ہے لیکن آنکھیں ہماری اس کو دیکھ نہیں پاتی، اس لیے ہم تھوڑے سے ہچکچاتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ لیکن اپنے دکان اور مال، دکانیں لوگ بناتے ہیں 5-5 لاکھ روپیہ صرف ڈیکوریشن پر لگا دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے کو یار اللہ کی راہ میں دو تو 10 روپے دینا مشکل ہو جاتا ہے، حالانکہ جو لگ گیا وہ بیکار گیا، اس کی کوئی واپسی نہیں ہے، اس کی تو پھر واپسی ہے، یہ 10 گنا ہے، 700 گنا ہے، اس کے بھی ڈبل ہے جب جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ تو جن کو یہ بات معلوم ہو چکی تھی کہ ہم جو خرچ کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتا ہے، اس کا ہمیں صلہ ملے گا، آج دنیا میں ملتا ہے، آخرت میں ملتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سمجھا بھی دیا ہے کہ جس طرح ایک دانہ زمین میں دبا دو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زمین جو ہے وہ اس کے بدلہ میں اس کو 700 دانے دیتی ہے۔ بیج زمین میں ڈالتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے کے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم اپنا مال اناج کی صورت میں زمین میں بوتے ہو تو اس کا بدلہ کتنا ملتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے سورۃ البقرہ شریف میں اس کی تفصیل ارشاد فرمائی ہے کہ کتنا دیا جاتا ہے، 700 گنا، کتنا، 700 گنا، اللہ اکبر، دیکھ لو۔ اب یہ بات یقین سے ہے، بات یقین سے ہے، جب تک یقین نہیں ہوگا نا آگے کام نہیں چلے گا۔ جن کو یقین ہو گیا نا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 700 گنا تک عطا فرماتا ہے، ان کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی مشکل نہیں، اور جن کو یقین نہیں ہے ان کو شیطان پکڑ لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے الشیطان یعدکم الفقر، فرمایا اے لوگو شیطان تمہیں فقر کا اندیشہ دلاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو تم تو کنگال ہو جاؤ گے۔ لیکن جب برائی اور بے حیائی کی بات آتی ہے، غلط کاموں میں خرچ کرنے کا، بیہودہ کاموں میں خرچ کرنے کا وقت آتا ہے، جی انسان کے ذہن میں بات آتی ہے تو شیطان کہتا ہے کہ کرو نہ کرو، کرو، تمہاری عزت اس میں، یامرکم بالفحشاء، برائی اور بے حیائی میں خرچ کرنے کی وہ تلقین کرتا، حکم دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثل الذین ینفقون اموالهم فی سبیل اللہ، ان کی مثال جو اپنے مال فی سبیل اللہ خرچ کرتے ہیں، کمثل حبہ، ایک دانے کی طرح ہے، اور انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، جس طرح ایک دانہ زمین میں ڈالے نا تو اس دانے سے زمین اگا دیتی ہے اس کو، ایک دانے سے 7 پھالیں لگتی ہیں اور ہر بھال کے اندر 100 دانے ہوتے ہیں، 7 اور 100 700 ہو گیا۔ اللہ فرماتے ایک دانہ تم زمین کو دیتے ہو، زمین تمہیں 700 دیتی ہے، تم مجھے دے کر تو دیکھو، پھر دیکھو میں تمہیں کتنا دیتا ہوں۔ تو ان کا یقین پختہ ہو چکا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے، اس لیے وہ دریغ نہیں کرتے تھے دینے میں۔ تو جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں گنواتے تھے، خرچ کرتے رہتے تھے، اور انہوں نے یہ عہد کر رکھا تھا کہ میں نے اپنی جان، مال، تن، من سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قدموں پر قربان کر دینا۔ اور یہ بات یقین جانے تب انسان کے دل میں نور پیدا کرتی ہے جب اس نور والے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں محبت پیدا ہو جاتی۔ جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا نہیں نہ ہوتی یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اور جتنے محبت میں مضبوط جناب صدیق اکبر ہیں ان کی اپنی مثال ہے، فاروق اعظم رضی اللہ کی محبت اپنی مثال ہے، ان کی محبت اپنی مثال ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اندر کس طرح یہ شامل تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے آپ نبی اللہ ہیں تو آپ نے یہ کام کرنا ہے تو آپ کریں،